کہا گیا کہ آپ پڑھیں. دوسرے دن بھی انہوں نے خطاب کیا, مصائب پڑھا, زیادہ سے زیادہ کچھ 2 منٹ انہوں نے مصائب پڑھا, اور اس کے بعد کہنے لگے یہ اصل مصائب ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, باقی ذاکر کا حق ہوتا ہے. اب ذاکر کا حق آدھ گھنٹہ چلتا رہا. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ جو کچھ وارد ہوا ہے کسی کتاب میں آپ وہ پڑھیں. ایک دوسری چیز جو قاعدہ کلیہ ہے جس کو انسان سامنے رکھے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز نہ پڑھیں, آپ نہ سنیں, نہ پڑھیں, نہ سنیں جن میں توہین اہل بیت ہو. توجہ فرما رہے ہیں نا. کوئی ایسا واقعہ کربلا کے راستے کا کسی جگہ کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, سننا بھی ٹھیک نہیں ہے جس میں توہین اہل بیت ہو. اب توہین اہل بیت کی 2 مثالیں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کبھی کبھی وچھوڑا پڑھا جاتا ہے. اس وچھوڑا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ چھوٹی بی بی حضرت کے حرم میں چلی گئی, دروازہ بند کر دیا, اب ایک کھٹکھٹا رہے ہیں وہ نہیں کھولتی, دوسرا کھٹکھٹا رہا ہے نہیں کھول رہے, عباس صاحب آئے تب بھی نہیں کھولا, امام حسین آئے تو بڑی مشکل سے کھولا. وہ بندہ خدا دروازہ ہی نہیں تھا اس وقت اس کا تاکہ وہ دروازہ بند کرے. پھر وہ بیٹی ہے, میری بیٹی آپ کی بیٹی کی طرح تو نہیں تھی, وہ تو حسین کی بیٹی ہے. حسین کی بیٹی بھی کبھی اس طرح کام کرتی ہے. اس طرح کی فضولیات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. دوسرا واقعہ جو اسی ضمن میں آتا ہے وہ عام طور پر یہ مہدی ہیں, یہ شادیاں جتنے کرتے ہیں 2-3 شادیاں جو ہے وہ کی جاتی ہے. کوئی شادی وہاں نہیں ہوئی, وہاں جنگ ہو رہی تھی, جہاد ہو رہا تھا, لوگ جان دے رہے تھے, لوگ خون دے رہے تھے. اہل بیت کی بیویاں ہماری بیویوں کی طرح نہیں ہوتی کہ میں نے فقط رسم پوری کرنی ہے, غلط طور پر رسم, یہ بالکل کوئی نہیں. اس طرح کے واقعات نے غلط کار لوگوں نے ان کو وادار کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی 9 محرم کو کی, اور جب لوگوں نے مخالفت کی تو کہنے لگے میں معافی مانگتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ناراض ہوں گے, آپ خود بھی تو 10ویں کو شادیاں کرتے ہیں نا. لذا کوئی شادی وادی نہیں ہوئی. حضرت کی بیٹی جس کی عمر زیادہ تھی نسبتاً یعنی بالغ تھی, وہ فقط فاطمہ کبریٰ تھی اس وقت, جس کی شادی حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوئی ہے جو حقیقی چچا زاد بھائی ہے. اور کربلا کے واقعہ میں حسن مثنیٰ واحد شخصیت ہے جو کافی زیادہ زخمی ہو گئے تھے, لیکن کئی زخمیوں کے نیچے پڑے تھے, وہ بچ گئے, وہ قتل ہونے سے بچ گئے. تو اس کے بعد ان کے رشتہ دار ان کو لے گئے, اور اس کے بعد امام حسن کی اولاد جو اسی سے جاری ہوئی ہے. اس کا پوتا عبداللہ غازی ہے جو آپ کے کراچی میں کلفٹن یہ جہاں بھی ہے اس کا مزار جو ہے وہ موجود ہے. تو اس طرح کے واقعات. بالفعل میری ایک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, آپ آ کے پیر صاحب آ جائیں کہیں حافظ صاحب آپ کی فلاں بیٹی کی شادی فلاں کے ساتھ ہو گئی ہے, میں کبھی پسند نہیں کروں گا. میں کہوں گا شاہ صاحب ایسی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے, میری بیٹی کی شادی وادی نہیں ہوئی. اگر شادی میں مشکوک بھی ہو تب بھی انسان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے, اس میں بھی توہین سمجھی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے اپنی طرف سے واقعہ نہ بنایا جائے, دوسرا یہ ہے کہ ان میں توہین کا پہلو نہ ہو. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں, عام کتابوں سے انسان دیکھ کر پڑھے تو مصائب پڑھ سکتا ہے, اور یقیناً یہ مصائب بارگاہ احدیت میں قبول کیے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے مصائب اتنے دردناک ہیں کہ اس میں ہمیں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی طرف سے ہم اضافہ نہ کریں, انہی کو ہم مصائب کو پڑھیں. تو کوئی ایک شہزادہ ایسا نہیں ہے یا خود معصوم کہ جن کے مصائب میں اس قدر دردناکی نہ پائی جاتی ہو کہ اس میں فقط شیعہ ہی نہیں بلکہ جو بھی سنے گا, غیر مسلم بھی اگر سنے گا سمجھے گا تو وہ بھی گریہ کرے گا. کیونکہ یہ فطرت ہے. فطرت ہے کہ کسی کی مصیبت کو دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا, خواہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. وہاں تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. تو جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو خود دردناکی حضرت قاسم کے قصہ میں موجود, اون محمد میں موجود, ہر جگہ موجود ہے. اس کے لیے ہمیں دائیں بائیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, فقط انہی کو پڑھا جائے تو وہ گویا کہ کیا ہوتا ہے, کافی ہوتا ہے. اب دیکھیے, اولاد انسان کی اولاد ہے. بیٹے اچھے ہوں تب بھی بیٹے ہیں, برے ہوں تب بھی بیٹے ہیں. لیکن اگر ایک بیٹا بہت اچھا ہو, فرما بردار ہو, ہر لحاظ سے بہترین ہو, انسان کو اس کے ساتھ یقیناً پیار ہوتا ہے. اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا واقعاً میری خدمت کرتا ہے, میرا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے.
بیٹوں کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت زکریا جیسا شخص نبی وہ بھی بارگاہ رب العزت میں کہتا ہے یا اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ میرا وارث تو ہو. ہر کسی کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کڑیل جوان بیٹا جب آ رہا ہوتا ہے اور انسان اس کے سینے کی طرف نظر کرتا ہے اس وقت باپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا جس وقت کڑیل جوان کسی کا نوجوان بیٹا جا رہا ہوتا ہے باپ جب تک وہ جا رہا ہوتا ہے اس کی پشت کو دیکھتا رہتا ہے. پشت کو جب دیکھتا رہتا ہے تو یہ پشت کا دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا جوان بیٹا جو ہے. چنانچہ شریعت یہ حکم دیتی ہے اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس باپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ اس کی قبر میں اترے. اس واسطے کہ باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو 21 22 سال 18 سالہ بچے کو وہ گویا کہ اس طرح دفن کر سکے. لذا شریعت کہتی ہے دوسرے لوگ دفن کریں باپ کو اس کی قبر میں نہیں اتارنا چاہیے یا باپ کو نہیں کہنا چاہیے اس کی لاش کو لے, باپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو غسل دے, باپ کو نہیں کہنا چاہیے اس کو کفن دے, چونکہ باپ کی طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے جوان بیٹے کی جو ہے وہ کفن دے رہا ہو. لیکن جہاں تک حسین کا تعلق ہے اس کا بیٹا کون تھا؟ اس کا بیٹا کون تھا؟ علی اکبر. کون ہے علی اکبر؟ یہ علی اکبر وہ ہے کہ حضرت کسی بھیجا جس کو بھی بھیجا ہے کبھی بھی بھیجنے کے وقت حضرت نے ہاتھ دعا کے بلند نہیں کیے. مجھے ہاتھ دعا کے بلند دو جگہ نظر آتے ہیں. ایک اس وقت نظر آئے جب مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے جنگ خندق میں بھیجا, اس وقت ہاتھ بلند کیے تھے اور اس میں کہا تھا یا اللہ میرا صرف ایک علی رہ گیا ہے اور کوئی نہیں ہے, علی کی شہادت سے مجھے بے وارث نہ کرنا. یہ کس کا قول تھا؟ رسول کا. یا امام حسین نے ہاتھ بلند کیے ہیں اور ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ بارزا الیہم, ایسا جوان جا رہا ہے اشبہ الخلق جو زیادہ تر مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ تیرے نبی کے ساتھ. کس چیز میں؟ خلق میں بھی یعنی شکل و صورت میں, اخلاق میں بھی اور گفتگو میں بھی. جب گفتگو کرتے تھے اکبر یہی محسوس ہوتا تھا رسول بول رہے ہیں, اور جس وقت ان کا اخلاق تھا وہ بھی ایسا تھا, شکل و صورت بھی ان کی رسول جیسی تھی. لذا لوگ جب بھی چاہتے رسول اللہ کی زیارت کرنا وہ اکبر کی زیارت کر لیتے تھے. اور امام حسین بھی اس وقت یہ کہتے ہیں بیٹا جب ہم مشتاق ہوتے تھے نا کہ اپنے نانا کی زیارت کریں تو ہم تیری زیارت کر سکتے. آج میرا یا اللہ میں اپنے ایسے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک, اور جب بھی مشتاق ہوتے تھے رسول اللہ کی زیارت کی تو ہم اس کی زیارت کیا کرتے تھے. دوسری خصوصیت یہ پائی جاتی ہے امام نے قاسم کو بھی بھیجا ہے اور بڑا پیارا بھتیجا تھا, اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کفن پہنا کر بھیجا ہے. لیکن کافر دیکھتے رہے ہیں جب تک قاسم نظر آ رہے ہیں لیکن پیچھے پیچھے نہیں گئے. لیکن جب اکبر کو بھیجا ہے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. امام حسین تیز تیز قدم دوڑاتے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, تیز تیز قدم دوڑاتے پیچھے جا رہے ہیں. جب میدان کے قریب پہنچے تو اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ میں بابی کی زیارت کروں, میرا بابا کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا, لیکن جب دیکھا تو بابا تیز تیز قدم دوڑتے ہوئے اکبر پریشان ہو گئے, جلدی جلدی واپس آئے. بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اکبر تیرا کوئی بیٹا ہوتا اس طرح جا رہا ہوتا پھر تمہیں محسوس ہوتا کہ باپ کو کتنا درد ہوتا ہے. اکبر گئے. اکبر کون تھے؟ حسین کے بیٹے ہیں, علی کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے پوتے ہیں, بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں. جیسے مولانا پڑھ رہے تھے وہاں انہوں نے جا کے راجز بھی پڑھا ہے اور ایسی جنگ کی ہے کہ لوگوں کو علی کا زمانہ یاد آ گیا ہے. بہت سارے آدمیوں کو فلار کیا ہے, لیکن جب ہر طرف سے حملے شروع ہوئے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے, جب گھر گئے ہیں نا اس وقت آواز دی ہے کہ بابا, لیکن نہیں اس وقت آواز دی ہے بابا بابا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا آخری سلام ہو, مجھے میرے دادا علی نے پانی پلا دیا ہے.
یہ کیوں کہا ہے آخری سلام ہو؟ اکبر نہیں چاہتے تھے کہ میرا بابا میری لاش پر آئے، وہ دیکھ رہے تھے جوان بیٹے کی لاش کو حسین کیسے دیکھیں گے، لذا آخری بدائی سلام بھی کر دیا اور یہ بھی خوشخبری دے دی کہ بابا علی نے مجھے پانی پلا دیا ہے۔ لیکن کیسے ہوتا تھا کہ حسین بیٹھے رہتے، جلدی جلدی آئے جیسے شکاری شکار پر جھپٹتا ہے، اور جس وقت آ کے دیکھا کہ بیٹا ایڑیے رگڑ رہا ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ایک ملعون نے نیزہ مارا تھا، اس کی انی میرے سینے کے اندر پھنس گئی ہے، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جس وقت یہ کہا تو آپ کے امام زمین پر بیٹھ گئے، ایک زانو زمین پر رکھا، ایک زانو اوپر اٹھایا اور اس وقت نیزے کی انی میں ہاتھ ڈالا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا انبیاء آ جاؤ میرے حسین کا صبر دیکھو، آدم آ جاؤ، نوح آ جاؤ، ابراہیم آ جاؤ، میرے حسین کا صبر دیکھو۔ حسن نے بھی کہا تھا تیرے صبر سے آسمان کے فرشتے تعجب کرتے ہیں۔ تو اس وقت انبیاء آئے، لیکن جب حسین کی حالت کو دیکھا گھبرا کر چلے گئے، بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول بھی چلے گئے۔ اس وقت زہرا نے کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں، میں تیرا صبر دیکھ رہی ہوں، میں تیرا صبر دیکھ رہی ہوں۔ عزادارو جس وقت نیزے کی آنی نکالی، آخری ہچکی لی، اکبر دنیا سے چلے گئے، اس وقت امام نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور کہا یا اللہ تیری مرضی، میں نے اپنی قربانی آپ کو دے دی۔ اجرکم اللہ۔ اب امام ایسے تو کہا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی لاش کو جلائے، یہاں تو لانے والا کوئی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے جوان بیٹے کی لاش، بوڑھا باپ بڑی مشکل سے خیمہ میں لے آئے، وہاں لاش کو رکھا جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی، درمیان میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، اور اس وقت کہا واہ غربتا، اے میری غربت، اے میری غربت، اے میری غربت۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔